کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو پہلا بڑا دھچکا کس نے دیا؟ کیسے ایک جنرل نے پہلے ملک کو بچانے کا دعویٰ کیا، پھر خود ہی اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور پھر بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ایسا الیکشن لڑا جسے آج بھی متنازع کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے طاقت، سیاست، سازش اور زوال کی۔ 1947 کے بعد پاکستان کو شدید سیاسی عدم استحکام کا سامنا تھا۔ وزرائے اعظم بدلتے رہے، آئین سازی تاخیر کا شکار رہی، اور طاقتور بیوروکریسی اور فوج آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین آیا، لیکن صرف 2 سال بعد سب کچھ بدل گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے آئین توڑ دیا، اسمبلیاں ختم کر دیں اور مارشل لا لگا دیا۔ انہوں نے فوج کے سربراہ ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا، لیکن صرف 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے خود ہی سکندر مرزا کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہی پاکستان میں فوجی آمریت کا آغاز تھا۔ ایوب خان نے خود کو صرف فوجی حکمران نہیں بلکہ مسلح کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور 1960 میں ریفرنڈم کروایا۔ 1962 میں نیا آئین نافذ کیا۔ اس آئین کے تحت پاکستان میں صدارتی نظام آیا، لیکن اصل چال کچھ اور تھی۔ ایوب خان نے ایک سسٹم بنایا جسے بیسک ڈیموکریسی سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں 80,000 افراد شامل تھے۔ یہ لوگ صدر کو منتخب کرتے تھے اور عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا، یعنی جمہوریت لیکن مکمل کنٹرولڈ۔ ناظرین کرام، ایوب خان کے دور کو بعض لوگ ترقی کا دور کہتے ہیں۔ صنعتوں میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی مضبوط ہوئی اور امریکہ سے تعلقات بھی بہتر ہوئے، لیکن دوسری طرف امیر اور غریب کا فرق بڑھ گیا۔ مشرقی پاکستان میں محرومی بڑھی اور سیاسی آزادی بھی ختم ہو گئی۔ 1965 میں پہلی بار صدارتی الیکشن ہوا، جس میں ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا۔ فاطمہ جناح کو اپوزیشن کی تمام بڑی جماعتوں نے متحد ہو کر کھڑا کیا۔ یہ صرف الیکشن نہیں تھا، یہ فوجی آمریت اور جمہوریت کے درمیان جنگ تھی۔ یہ الیکشن عوام نے نہیں لڑا، بلکہ صرف 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے ووٹ دیا، جنہیں حکومت کے اثر و رسوخ سے منتخب کیا گیا تھا۔ سرکاری مشینری ان پر اثر انداز تھی۔ اپوزیشن نے شدید الزامات لگائے، سرکاری وسائل کا استعمال ہوا، انتظامیہ پر دباؤ ڈالا گیا، مالی بے ضابطگیاں ہوئیں، انتخابی نظام میں جان بوجھ کر تبدیلیاں کی گئیں۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق پورا سرکاری نظام ایوب خان کے حق میں استعمال ہوا۔ فاطمہ جناح کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا، کہا گیا کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی، ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے۔ تاریخی حوالوں میں ذکر ہے کہ ان پر غیر ملکی ایجنٹ جیسے الزامات بھی لگائے گئے، یعنی ایک قومی ہیرو کی بہن جو خود بھی ایک قومی ہیرو تھیں، ان کو بھی نہ بخشا گیا۔ ایوب خان نے تقریباً 62% ووٹ حاصل کیے، جبکہ فاطمہ جناح کو 36% ووٹ ملے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ فاطمہ جناح نے کراچی، ڈھاکہ جیسے بڑے شہروں میں جیت حاصل کی۔ عوامی سطح پر انہیں بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ اگر براہ راست ووٹنگ ہوتی تو فاطمہ جناح 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کرتی۔ ناظرین کرام، اسی سال ستمبر 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑتی ہے جسے آج بھی فتح اور تنازع دونوں زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا واقعی پاکستان یہ جنگ جیت گیا تھا یا حقیقت کچھ اور تھی؟ ایوب خان کی حکومت نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس کا مقصد کشمیر میں بغاوت کو بھڑکانا اور بھارت کو اندر سے کمزور کرنا تھا، لیکن یہ منصوبہ الٹا پڑ گیا اور بھارت نے بھرپور فوجی رد عمل دیا۔ ستمبر 1965 میں بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔
یہ جنگ صرف کشمیر تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ لاہور اور سیالکوٹ جنگ کے اہم محاذ بنے۔ ایوب خان نے اس جنگ میں خود کو ایک مضبوط لیڈر کے طور پر پیش کیا، قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی، ریڈیو اور میڈیا کے ذریعے جنگی جوش بڑھایا۔ ریڈیو پاکستان پر تقاریر اور ملی نغمے عوام میں جنگی جذبہ پیدا کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ جنگ سوچ سمجھ کر لڑی گئی تھی یا ایک غلط اندازہ تھا؟ ناظرین کرام، کچھ مورخین کے مطابق ایوب خان نے بھارت کی طاقت کو کم سمجھا۔ جنگ کے دوران پاکستانی عوام کا رد عمل غیر معمولی تھا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، شہری دفاع میں حصہ لیا، خواتین نے فوج کے لیے کھانا اور امداد تیار کی، پورا ملک ایک ہو گیا۔ لیکن جنگ کے بعد حالات بدلنے لگے۔ جنگ کے دوران عوام کو بتایا گیا کہ پاکستان جنگ جیت رہا ہے، لیکن جب تاشکند معاہدہ ہوا، عوام کو لگا کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے ہیں۔ حکومت نے کامیابی ضائع کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایوب خان کی مقبولیت گرنا شروع ہوئی۔ طلباء، مزدور اور سیاسی جماعتیں سڑکوں پر آ گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ بغیر واضح فتح کے ختم ہوئی۔ دونوں ممالک کو نقصان ہوا، لیکن پاکستان میں اسے فتح کے طور پر پیش کیا گیا اور یہی بیانیہ بعد میں سوالیہ نشان بن گیا۔ 1965 کی جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک موڑ تھا جہاں سے ایوب خان کی طاقت کم ہونا شروع ہوئی اور عوام کا اعتماد ہلنے لگا۔ آخرکار 1969 میں ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کو دے دیا، یعنی ایک اور فوجی حکمران۔ ناظرین کرام، ایوب خان کا دور ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت سے نظام تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن عوام کی مرضی کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا۔